نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز 9ویں پارے سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ کہا اس جماعت نے جو تکبر کی تھی، من قومہ ہی، ان کی قوم میں سے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے، ان کافروں نے کہا کہ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، ہم آپ کو نکال دیں گے اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے آپ کے ساتھ، من قریتنا، ہماری بستی سے، ہمارے ملک سے، او لتعودن فی ملتنا، یا آپ ہماری ملت میں لوٹ کر آ جائیں۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، فرمایا، کیا ہم اس تمہارے مذہب میں ہم لوٹ کر آ جائیں گے اگرچہ کہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کی کافر جو قوم تھی، جو لوگ ایمان نہیں لائے، ان کے انداز فکر کو اور ان کی گفتگو کے انداز کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے اللہ نے اس کی مذمت بیان کی۔ یعنی اس کافر قوم نے شعیب علیہ السلام اور ایمان والوں کو ان کی بستی سے نکالنے کی دھمکی دی، یا یہ کہا کہ اگر تم یہاں رہنا ہی چاہتے ہو تو ہمارے مذہب پر آ جاؤ۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر دور کے کفار مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے پیغام کو جھٹلاتے رہے، کافر قوم جھٹلاتی رہی۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه عن الایمان، کہا ان لوگوں نے، ان معززین نے، ان لوگوں نے کہا جو تکبر کیے تھے، من قومه، ان کے قوم میں سے، عن الایمان، ایمان لانے سے جو تکبر کیے تھے، یعنی ایمان نہیں لائے تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، ہم آپ کو نکال دیں گے، ہم ضرور ضرور آپ کو نکال دیں گے، اور ان ایمان والوں کو جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی ہم نکال دیں گے، من قریتنا، ہماری بستی سے، او لتعودن ترجعن فی ملتنا دیننا، یا آپ ہمارے دین کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ وغلبوا فی الخطاب، وغلبوا فی الخطاب الجماع الواحد، اور ان لوگوں نے خطاب میں جماع کو واحد پر غلبہ دیا، یعنی جماع کا صیغہ لے گئے۔ پہلے تو لنخرجنک، حضرت شعیب علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضرور ہم آپ کو نکال دیں۔ پھر اس کے بعد یہ دوسرا جو صیغہ لا رہے، او لتعودن، جماع کا صیغہ آ گیا، تو یعنی پوری قوم مراد ہے، یعنی پوری ایمان والی قوم سے لوگ کہنے لگے کہ تم ہمارے مذہب کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ لأن شعیبا، کیونکہ شعیب علیہ السلام لم یکن فی ملتہم، ان کی ملت میں نہیں تھے، قطو، کبھی بھی۔ وعلی نحوہ اجابہ، اور اسی طریقے سے انہوں نے جواب دیا۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، انعود فیہا، کیا ہم تمہارے مذہب کی طرف لوٹ کر آ جائیں گے اگرچہ کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے؟ لہا، استفہام و انکار، یعنی ہم کفر کے کافرانہ مذہب کو یا مشرکانہ عقائد کو ہم پسند نہیں کرتے، ان کو ناپسند کرتے ہیں، تو ہم کیسے تمہارے مذہب کو اختیار کر سکتے ہیں؟ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم یہ ہوا کہ کافر قوم، کافرین، کفار اور مشرکین، یعنی ایمان والوں کے ہر دور میں دشمن رہے، حتیٰ کہ ایمان والوں کو لوگ یہ دھمکی دیتے رہے ہمیشہ کہ وہ ایمان والوں کو اس ملک سے نکال دیں گے جہاں ایمان والے رہتے ہیں، یا ایمان والے مرتد ہو جائیں، یہ دھمکی دینے لگے۔ لیکن جو کامل ایمان والے تھے وہ تو ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے وہ لوگ، اور ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، قد افترینا علی اللہ کذبا،
اگر ہم تمہاری ملت تمہارے مذہب کی طرف اگر ہم آ جائیں گے لوٹ کر تو ہم یقیناً ایسی صورت میں اللہ کے خلاف جھوٹ باندھنے والے ہو جائیں گے، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو نجات دلا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کفر سے، جھوٹ سے، شرک سے اللہ تعالیٰ ہم کو جب بچا لیا ہے تو ہم دوبارہ اس میں مبتلا ہونا نہیں چاہتے۔ وما یکون، اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹ کر آ جائیں، لوٹ جائیں اس کی طرف، کفر کی طرف، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ ہمارا رب چاہے، اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے، ذالک، اس بات کو اللہ تعالیٰ چاہے، فیخذلنا، کہ وہ ہم کو رسوا کر دے گا۔ اگر ہم کفر کی طرف چلے جائیں گے تو ہم رسوا ہو جائیں گے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، کشادہ ہے۔ وسع علمہ کل شیء، یعنی اس کا علم ہر چیز پر کشادہ ہے، ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ ومنہ حالی وحالکم، اور اسی میں سے، یعنی اسی کے علم میں سے ایک چیز یہ ہے، میری حالت اور تمہاری حالت، میرا حال اور تمہارا حال۔ علی اللہ توکلنا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ ہم ایمان پر قائم رہیں گے، اور اللہ یہ جانتا ہے کہ تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے، تم کفر پر قائم رہو گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا افتح احکم بیننا، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، الحاکمین، بہترین حاکم ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومه، ای قال بعضهم لبعض لئن لام قسم لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اس جماعت نے کہا جو کفر کی، یعنی کافروں نے کہا، من قومی، ان کی قوم میں سے، یعنی کافروں نے ایک دوسرے سے کہا آپس میں، کیا کہنے لگے، اگر تم شعیب علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی کافر ایک دوسرے کو یہ تلقین کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ تم اتباع مت کرو، اگر تم اتباع کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيدَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ بَارِكِينَ عَلَى الرُّكَبِ مَيِّتِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو سخت زلزلہ ان کو پکڑ لیا، یعنی زلزلے کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہم اپنے گھروں میں ہو گئے، جاثمین، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے، میتین، مردہ، یعنی ایک زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے وہ لوگ تباہ و تاراج ہو گئے، ختم ہو گئے لوگ۔ الذین کذبوا شعیبا مبتدأ خبرہ کأن مخففۃ واسمها محذوف، ای کأنہم الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جو حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلائے، ان کا حال ایسا ہو گیا گویا کہ وہ ان گھروں میں تھے ہی نہیں، یعنی وہ لوگ ایسے مٹ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کبھی یہ لوگ اس گھر میں تھے ہی نہیں۔ یعنی ان کے نعشیں اور ان کے جنازوں کا یہ حال تھا، اور ان کی تباہی کا یہ حال تھا کہ دیکھنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ گویا کہ لوگ اس میں نہیں تھے، اس گھر میں۔ الذین کذبوا شعیبا، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر ہے کأن لم یغنوا فیہا، کأن اصل میں مخففہ ہیں، کأنہم تھا، مخففہ من المثقلہ۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جو شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دی، ان کا حال ایسا خطرناک ہو گیا، یا وہ لوگ ایسے تباہ و تاراج ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس میں نہیں رہے، ان بستیوں میں نہیں رہے۔ فی دیارہم الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جو شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دی، کانوا هم الخاسرین، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ التاکید بإعادة الموصول وغیرہ للرد علیہم فی قولہم السابق، الذین کے ذریعے جو تاکید کی گئی، الذین اس میں موصول دوبارہ لا کے جو تاکید کی گئی ہے، یہ ان کا رد کرنے کے لیے کافروں کا، ان کے سابقہ قول میں وہ لوگ کیا کہنے لگے کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شعیب علیہ السلام کی اتباع کرنے والے تو کامیاب ہے، نقصان اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جو شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیے، یعنی وہ کفار، وہ مشرکین جو شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور وہ نقصان اٹھائیں گے۔ فَتَوَلَّى أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، بس وہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم سے اعراض کر لیے، منہ پھیر لیے، اور آپ نے ان سے فرمایا اے میری قوم،
یقیناً میں تم کو پہنچا دیا اپنے رب کے، میرے رب کے پیغام میں تم کو پہنچا دیا، اپنے رب کا پیغام میں تم کو پہنچا دیا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں تمہاری خیر خواہی کیا، تمہاری بھلائی چاہا میں، بس میں کیسے غم زدہ ہوں گا، میں کیسے غم کروں گا کافر قوم پر، یعنی میں کافر قوم پر غم نہیں کروں گا۔ فَتَوَلَّى أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تُؤْمِنُوا فَكَيْفَ آسَىٰ أَحْزَنُ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ استفہام بمعنى النفی، بس وہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام ان کافروں سے منہ پھیر لی، اور آپ نے فرمایا اے میری قوم، یقیناً میں تم کو پہنچا دیا اپنے رب کا پیغام، وَنَصَحْتُ، اور میں تمہارے لیے نصیحت کیا، تم کو نصیحت کیا، تمہاری خیر خواہی چاہا، تمہاری بھلائی چاہا، فَلَمْ تُؤْمِنُوا، لیکن تم ایمان نہیں لائے، فَكَيْفَ آسَىٰ، تو میں کیسے غم کروں گا کافر قوم پر۔ استفہام، یہ استفہام ہے نفی کے معنی میں، یعنی میں کافر قوم پر غم نہیں کروں گا۔ وما ارسلنا، یہاں سے 9ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی فکذبوہ الا اخذنا عاقبنا اہلہا بالبأساء شدۃ الفقر والضراء المرض لعلہم یضرعون یتذللون فیؤمنون۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نبی، کسی نبی کو، فکذبوہ، بس وہ بستی والے ان کو، اس نبی کو جھٹلا دی، الا اخذنا اہلہ، مگر ہم نے اس بستی والوں کو ہم نے پکڑ لیا، یعنی اس بستی والوں کو ہم نے سزا دی، بالبأساء، بأسا کے ذریعے، انتہائی تنگ دستی، غربت، محتاجی کے ذریعے ہم نے، فقر و فاقے میں ہم نے ان کو مبتلا کر دیا، اس کے ذریعے ہم نے ان کو سزا دی، والضراء، اور انتہائی سخت ترین بیماریوں میں ہم نے ان کو مبتلا کر دیا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گریہ وزاری کریں۔ یعنی جب بھی نبی کو بھیجا گیا کسی بستی میں اور اس بستی والوں نے انکار کیا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو عذاب میں، سزاؤں میں ہم نے مبتلا کر دیا، ان کو ہم نے سزا دی۔ سزا اللہ تعالیٰ کیا دیا؟ فرما رہا ہے کہ انتہائی تنگ دستی میں ہم ان کو مبتلا کر دی، فقر و فاقے میں ہم ان کو مبتلا کر دی، اور ہم ان کو سخت ترین بیمار کر دی، بیماریوں میں مبتلا کر دی۔ کیوں کیے ہم؟ لعلہم یضرعون، تاکہ یہ لوگ گریہ وزاری کریں، ان کے اندر عاجزی پیدا ہو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں وہ، اور ایمان لائے، یتذللون، آہ زاری کریں، فروتنی اختیار کریں، فیؤمنون، پس وہ ایمان لائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے برائی کی جگہ اچھائی کو ہم نے تبدیل کر دیا، یعنی برائی کا عذاب کی جگہ ہم نے اپنی رحمتوں کو نازل فرمایا، یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا یقیناً ہمارے آبا و اجداد کو بھی بیماریاں آئیں اور یعنی خوشحالی بھی آئی، بدحالی بھی آئی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب کے ذریعے اچانک، اس حال میں کہ وہ اس کا شعور بھی محسوس بھی نہیں کرتے، لوگ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ ثم بدلنا اعطیناہم مکان السیئۃ العذاب الحسنۃ الغنی والصحۃ حتی عفوا کثروا وقالوا کفرا للنعمت قد مس آباءنا الضراء والسراء كما مسنا وهذه عادة الدهر وليست بعقوبة من الله فكونوا على ما أنتم عليه قال تعالى فأخذناهم بالعذاب بغتة فجأة وهم لا يشعرون بوقت مجيئه قبله ثم بدلنا، پھر ہم نے تبدیل کر دیا، اعطیناہم، ہم نے ان کو عطا کیا برائی کی جگہ، یعنی عذاب کی جگہ ہم نے ان کو ثواب یعنی رحمت ہم نے عطا کی، ان کو تبدیل کر دیا، یعنی بدل دیا ہم نے، یعنی وہ لوگ عذاب میں مبتلا تھے تو ہم ان کو عذاب ہٹا کے ہم ان کو خوشحالی عطا کی، سزا کی جگہ ہم نے ان کو جزا عطا کی، یعنی الغنی والصحہ، یعنی وہ بیمار تھے اور وہ غربت اور تنگدستی میں تھے تو ہم فقر و فاقہ اور بیماری کو ہٹا کر اس کی جگہ ہم تندرستی اور خوشحالی ہم نے عطا کی، یہاں تک کہ وہ نشو نما پائے، بڑھ گئے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی خوشحالی اور بدحالی نے چھوا تھا، یعنی ہمارے آبا و اجداد پر بھی ایسے دن آئے تھے، کما مستنا، جیسا کہ ہمیں یہ
مصیبتیں کھیل لی، یعنی کبھی خوشحالی کبھی بدحالی۔ وَهَذِهِ عَادَةُ الدَّهْرِ، اور یہ زمانے کی عادت ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ وَلَيْسَتْ بِعُقُوبَةٍ، وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہے۔ فَكُونُوا، بس تم رہو اسی چیز پر جس پر تم ہو، یعنی آپس میں کہنے لگے کہ کفر پر ہی تم رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم ان کو پکڑ لی، بالعذاب، عذاب کے ذریعے، بغتۃ، اچانک، پھر اچانک ہم ان پر عذاب نازل کی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ وہ محسوس نہیں کر رہے تھے، بوقت مجیئہ، اس کے آنے کے وقت، قبلہ، اس سے پہلے، یعنی ان کو آنے کا، یعنی عذاب کے آنے کا وقت ان کو معلوم بھی نہیں تھا، اچانک ان کے پاس عذاب آ گیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور بچتے، گناہوں سے بچتے، کفر سے بچتے، تو ضرور ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، آسمانوں اور زمین سے ہم برکتیں ان پر نازل کرتے، لیکن وہ جھٹلا دی، پس ہم ان کو پکڑ لی، یعنی ان کو ہم سزا دی، بما کانوا یکسبون، ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ الْمُكَذِّبِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَاتَّقَوْا الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِيَ لَفَتَحْنَا بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ بِالْمَطَرِ وَالْأَرْضِ بِالنَّبَاتِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا الرُّسُلَ فَأَخَذْنَاهُمْ عَاقَبْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر یہ بستی والے المکذبین، جو جھٹلانے والے ہیں، اگر یہ جھٹلانے والے بستی والے لوگ اگر اللہ پر ایمان لاتے اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے، واتقوا، اور وہ کفر سے بچتے، گناہوں سے بچتے، تو ضرور ہم ان پر کھول دیتے ہیں برکتوں کے دروازے آسمان سے۔ لفتحنا، فتح یفتح، مجرد سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور مزید، یعنی باب تفعیل سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لفتحنا، ضرور ہم ان پر کھول دیتے برکتوں کے دروازے، من السماء، آسمان سے، بالمطر، بارش نازل کرتے ہیں، والارض، اور زمین سے ہم برکتیں ان کو عطا کرتے ہیں، بالنباتی، نباتات کے ذریعے، پیداوار کے ذریعے، ولکن کذبوا الرسل، لیکن وہ رسولوں کو جھٹلا دی، فاخذناہم، عاقبناہم، تو ہم نے ان کو سزا دی، بما کانوا یکسبون، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے تکذیب کی وجہ سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستی والے بے خوف ہیں اس بات سے کہ ان پر عذاب آئے گا ہمارا، بیاتاً، رات کے وقت، جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ لوگ حالت، یعنی محو خواب جب ہوں گے، اس وقت ان کے پاس ہمارا عذاب آئے گا۔ کیا اس بات سے وہ لوگ بے خبر ہیں؟ کیا اس بات سے وہ لوگ مطمئن اور بے خوف ہو کر بیٹھ گئے؟ افامن اہل القریٰ المکذبون ان یأتیہم بأسنا عذابنا بیاتا لیلا وہم نائمون غافلون عنہ، کیا بستی والے، کیا جھٹلانے والے بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے، بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آئے گا بیاتاً، رات کے وقت، لیلاً، رات کے وقت، وہم نائمون، جبکہ وہ نیند کی حالت میں ہوں گے، خواب میں ہوں گے، غافلون عنہ، جبکہ وہ اس سے غافل ہوں گے۔ اوامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحا نہارا وہم یلعبون، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آئے گا ضحاً، چاش کے وقت، یعنی دن کے وقت، جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے، یعنی ہمارا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، دن میں بھی آ سکتا ہے، رات میں بھی آ سکتا ہے۔ کیا یہ لوگ عذاب الہی سے بے خوف ہو کر بیٹھ گئے ہیں؟ کیوں ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا، افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی تدبیر، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ استدراجہ ایاہم بالنعمت، مکر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ تدبیر، یعنی اللہ تعالیٰ جو ان کو ڈھیل دے رہا ہے نعمتیں دے کر، کیا اس کی وجہ سے لوگ بے خوف ہو کر بیٹھ گئے ہیں؟ وَأَخْذَهُمْ بَغْتَةً، اور اچانک اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا، کیا اس سے وہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے عذاب سے بے فکر نہیں ہوتی مگر وہی قوم جو حقیقت میں نقصان اٹھانے والی۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ عذاب الہی سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ، ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ بیدار فرما رہا ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر مت بیٹھ جاؤ، یعنی تم
گناہ پر گناہ مت کرتے چلے جاؤ، گناہ مت کرو، نافرمانی مت کرو، کیونکہ تم نافرمانی کرتے چلے جاؤ گے اور توبہ نہیں کرو گے، اور اس کے باوجود بھی اگر تمہیں نعمتیں مل رہی ہے تو یہ استدراج ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں ڈھیل ہے، عذاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اچانک تم کو عذاب میں مبتلا کرے گا تو تمہیں یہ دولت، یہ عیش و عشرت، یہ تمام چیزیں تمہیں کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے وہی شخص بے خوف ہو جاتا ہے جو نقصان اٹھانے والا ہے۔ یعنی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا یہ کافروں کا شیوا ہے۔ ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے کبھی عذاب الہی کو کم نہیں سمجھتے، ہمیشہ عذاب الہی سے ڈرتے رہتے ہیں اور گناہوں کو بہت بڑا گناہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے وہ لوگ رک جاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے، اور جبکہ کافروں کی نشانی، مشرکین اور جہنمیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کر کے بھی بے خوف رہتے ہیں اور بے فکر رہتے ہیں، اور ان کو ندامت بھی نہیں ہوتی اور وہ توبہ بھی نہیں کرتے، تو یہ ان کی تباہی کی نشانی ہے۔ یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اولم یہدی یتبین للذین یرثون الارض بالسکن من بعد ہلاک اہلہا ان فاعل مخففۃ واسمها محذوفۃ ای انہ لو نشاء اصبناہم بالعذاب بذنوبہم کما اصبناہم من قبلهم والحمزة في المواضع الأربعة للتوبيخ والفاء والواو الداخلة عليها للعطف وفي قراءة بسكون الواو في الموضع الأول عطفا بأو ونحن ونطبع نختم على قلوبهم فهم لا يسمعون الموعظة سماع تدبر اولم یہدی کیا واضح نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے، کیا یہ بات ظاہر نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے جو زمین کے وارث ہوتے ہیں، من بعد اہلیہا اس کے اہل کے، یعنی زمین والوں کے مرنے کے بعد، ان کی ہلاکت اور تباہی کے بعد، یہ بات ان کے لیے ظاہر نہیں ہوئی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو بھی عذاب کے ذریعے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم پکڑ لیتے، ان کو ہم عذاب میں مبتلا کر دیں، ان پر بھی ہم عذاب نازل کر دیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں، فہم لا یسمعون بس وہ نہیں سنتے۔ اولم یہدی یتبین للذین یرثون الارض کیا ان لوگوں کے لیے ظاہر نہیں ہوا، کیا ان لوگوں کے لیے بات ظاہر نہیں ہوئی جو زمین پر رہتے ہیں، بالسکنا جو زمین کے وارث ہیں، نہیں جو زمین پر رہتے ہیں، من بعد ہلاک اہلیہا زمین والوں کے، بستیوں والوں کے ہلاک ہونے کے بعد، یعنی کافر بستیوں والوں کے ہلاک ہونے کے بعد جو لوگ زمین پر وارث بن گئے، جو لوگ رہتے ہیں زمین پر، کیا ان کے لیے یہ بات ظاہر نہیں ہوئی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو بھی ہم ہلاک کر دیتے ان کے عذابوں کی وجہ سے۔ یہ فاعل ہے، ان اپنے پورے جملے کے ساتھ اسم اور خبر سے مل کر یہ یہدی کا فاعل ہو رہا ہے، اور اس کا اسم محذوف ہے، انہ تھا، یعنی اگر ہم چاہتے تو ان کو بھی ہم عذاب میں مبتلا کر دیتے، ہم ان کو ہلاک کر دیتے عذاب کے ذریعے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، جیسا کہ ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جو ان سے پہلے تھے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور حمزہ چاروں مقامات میں توبیخ کے لیے، اولم یہدی افا امینو اوا امینا افا امینا، یہ پورے چاروں مقامات پر بھی توبیخ کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، یعنی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، گناہوں سے ان کو بچنا چاہیے، یعنی سابقہ لوگوں کی ہلاکت اور گزری ہوئی امتوں، گزشتہ امتوں کی ہلاکت اور تباہی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ والفاء اور فا اور وہ واو جو اس پر داخل ہیں عطف کے لیے ہیں، افا امینا افا امینو، اور ایک قرات میں واو کے سکون کے ساتھ پڑھا گیا، اولم یہدی فی الموضع الاول پہلے مقام عطف کرنے کے لیے او کے ذریعے، اوا امینا او امینا بھی پڑھا گیا، وَنَحْنُ نَطْبَعُ نَخْتِمُ اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں، کافروں کے دلوں پر،
بس وہ نصیحت کو نہیں سنتے، سماع تدبر، غور و فکر کرنے کے لیے یہ لوگ نہیں سنتے، یعنی سنتے ہیں لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ تلک القریٰ التی مر ذکرها نقص علیک یا محمد من انبائها اخبار اہلها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات المعجزات الظاہرات فما كانوا ليؤمنوا عند مجيئهم بما كذبوا كفروا به من قبل مجيئهم بل استمروا على الكفر كذلك الطبع يطبع الله على قلوب الكافرين۔ تلک القریٰ، وہ بستیاں جس کا ذکر گزر چکا ہے، یہ وہ بستیاں ہیں جس کے واقعات کو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخباری اہلیہ، ان بستیوں والوں کی خبریں، باتیں اور قصے ہم آپ کو سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر آئے تھے، ظاہری معجزے، واضح معجزات، دلائل، نشانیاں لے کر آئے، لیکن فما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، عند مجیئہم، ان کے آنے کے وقت، یعنی انبیاء اور رسول جب ان کے پاس آئے تو یہ لوگ ایمان نہیں لائے، بما کذبوا، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، من قبل، اس سے پہلے، قبل مجیئہم، انبیاء کے آنے سے پہلے بھی وہ لوگ کافر ہی تھے، وہ قوم کافر ہی تھی، انبیاء آنے کے بعد بھی وہ لوگ انبیاء کو نہیں مانے، کفر پر ہی اڑے رہے، بل استمروا علی الکفر، بلکہ کفر پر یہ لوگ جمے رہے۔ کذالک، اسی طرح، کذالک الطبع، اس مہر لگانے کی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے کافروں کے دلوں پر، یعنی ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی، یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے۔ وما وجدنا لأکثرهم ای الناس من عہد ای وفاء بعہد یوم اخذ المیثاق وَإِن مُخَفَّفَةٌ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر لوگوں کو، ان میں سے اکثر کو عہد کے ساتھ، یعنی عہد کو برا کرنے والا ہم نے نہیں پایا اکثر لوگوں کو، اور اکثر لوگ، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ وما وجدنا لأکثرهم ای الناس، یعنی ہم نے اکثر لوگوں کو نہیں پایا، من عہد، عہد پر، ای وفاء بعہد، یعنی عہد کو برا کرنے والا ہم نے نہیں پایا، اکثر لوگ عہد کی خلاف ورزی کی، عہد کو توڑ دی، یعنی یوم عہد لینے کے دن، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے عہد لیا تھا عالم ارواح میں، اللہ فرما رہا ہے کہ اسی دن ہم جان لیے، اسی دن، اس سے پہلے ہی ہم جانتے تھے کہ جس دن ان سے عہد لیا گیا، ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو، ان میں سے اکثر کو ہم نے عہد کو پورا کرنے والا نہیں پایا، یعنی وہ لوگ عہد کو جھٹلا دی دنیا میں آنے کے بعد، یعنی عالم ارواح میں تو اللہ کو مان لیے، دنیا میں آنے کے بعد اللہ کو جھٹلا دی، یعنی عہد کی خلاف ورزی کی، عہد کو پورا نہیں کی۔ اور یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہی، انا انا، وَإِن وَجَدْنَا، یعنی وَإِنَّا وَجَدْنَا ہے، وَإِن وَجَدْنَا، اور بے شک ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق پایا، یعنی نافرمان اور کافر پایا ہم۔ ثم بعثنا من بعدهم ای الرسل المذکورین موسیٰ بآیاتنا التسع الى فرعون وملئه قومه فظلموا كفروا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين بالکفر من اہلاکہم۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اب ہمارے نشانیاں دے کر، فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بس وہ ان آیتوں پر، ان نشانیوں پر، معجزات پر ظلم کیا، یعنی انکار کر دی۔ فانظر، بس آپ دیکھیے کہ مفسدین، فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، کیسے ہوا۔ ثم بعثنا من بعدهم ای الرسل المذکورین، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد، یعنی مذکورہ رسولوں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، بآیاتنا، ہماری نشانیاں دے کر، التسع، 9 معجزات دے کر ہم نے ان کو بھیجا، الی فرعون، فرعون اور اس کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا، قومہ فظلموا کفروا بها، بس وہ لوگ، یعنی فرعون اور اس کی قوم، ان آیتوں پر ظلم کیے، یعنی ان آیتوں کو جھٹلا دیے، انکار کر دی۔ فانظر، اے رسول آپ دیکھیے، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد برپا کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، یعنی یہ لوگ فرعون اور اس کی قوم، اس کی نافرمان قوم،
اور اس کی کافر قوم کا کیا انجام ہوا؟ ہلاک کر دیے گئے لوگ بالکفری، کفر کی وجہ سے، کفر کے ذریعے کفر اور شرک کر کے جو فساد برپا کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ من اہلاکہم، ان کا انجام یہ ہوا کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ وقال موسیٰ، تو اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ ان کو اللہ تعالیٰ اور قیامت تک آنے والے کافروں کو اللہ تعالیٰ متنبع فرما رہا ہے کہ دیکھو فرعونیوں کا جو انجام ہوا کفر اور شرک کی وجہ سے، اگر تم بھی کفر کرو گے، اگر تم بھی انکار کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون، بے شک میں رب العالمین کی جانب سے ایک رسول ہوں، بھیجا گیا ہوں الیک کا تیری طرف۔ فکذبہ، لیکن فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، یعنی میرے لیے سزاوار ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے سزاوار ہے کہ میں اللہ کے خلاف اللہ پر نہ کہوں مگر حق، یعنی اللہ کے بارے میں حق ہی کہوں گا، سچ ہی کہوں گا، جھوٹ نہیں کہوں گا۔ یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک معجزہ لے کر آیا، ایک نشانی۔ فارسل، اے فرعون تو میرے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو ملک شام کی طرف۔ فقال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا حقیق، میں سزاوار، میرے لیے سزاوار ہے، جدیر، یہ سزاوار ہے کہ اعلی ان ای بی اللہ اقولا، کہ میں اللہ کے بارے میں نہ کہوں الا الحق مگر حق، یعنی اللہ کے بارے میں حق ہی کہوں گا، یہی میرے لیے سزاوار ہے۔ وفی قرات، اور قرات میں تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا، بتشدید الیاء، حقیق علیہ، حقیق علی اللہ اقولا، حقیق علیہ بھی پڑھا گیا۔ تو حقیق مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے ان، اور اس کے بعد والا جملہ قد جئتکم، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی، ایک معجزہ لے کر آیا ہوں۔ فارسل، اے فرعون تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے الی الشام، ملک شام کی طرف۔ یہ فرعون اور اس کی قوم اور بنی اسرائیل وہاں مصر میں تھے، اور فرعون ان پر ظلم کیا کرتا تھا بنی اسرائیل پر۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجا کہ فرعون کے ظلم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دلائیں۔ وَكَانَ اسْتَعْبَدَهُمْ، فرعون بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو اس نے کہا اے موسیٰ اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو تم اس کو پیش کرو اگر آپ سچوں میں سے ہو۔ قال فرعون لہ، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان کنت جئت بآیۃ علی دعواک، اگر آپ اپنے دعوی نبوت اور رسالت پر کوئی نشانی لائے ہیں، فأتی بہا، تو آپ اس کو پیش کریے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے، فیہا، اس کے بارے میں۔ فألقى عصاہ فإذا هي ثعبان مبین حیۃ عظیمہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، لاٹھی لکڑی جو آپ کے پاس تھی وہ معجزے کے طور پر تھی، زمین پر جب ڈال دیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اچانک ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، حیۃ عظیمہ، بڑا سانپ بن گیا، اور جادوگروں کے ساموں کو نگل گئے وہ۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو، اژدہے کو ہاتھ لگائے، پھر وہ عصا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ أَخْرَجَهَا مِنْ جَيْبِهِ، اور وہ اپنا ہاتھ، دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا، اپنا ہاتھ نکالے، من جیبی، اپنے گریبان سے، یعنی بغل میں، سیدھا ہاتھ بائیں بغل میں ڈالے اور نکالے۔ فَإِذَا هِيَ، بس کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چمک رہا ہے، روشن ہے، یعنی اس کی روشنی آسمان تک جا رہی، ذات شعاع، شعاعوں والا ہے۔ للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ یعنی اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تھی۔ خلاف ما کانت علیہ من الادمہ، اس کے برخلاف جو ان کے ہاتھ پر جو چیز تھی موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر، گندمی رنگ کے تھے لیکن ہاتھ آپ کا چمک رہا تھا، یعنی ید بیضاء آپ کو معجزہ دیا گیا تھا۔
یہاں سے 9ویں پارے کا 4واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کی قوم کی ایک جماعت نے کہا، کافر قوم کے بڑے بڑے اشراف ذی اثر لوگوں نے کہا کافروں میں سے، بے شک یہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے، علیم جاننے والا ہے، یعنی بہت ماہر جادوگر دکھ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے۔ فائق فی علم السحر، یعنی سحر کے علم میں، جادوگری کے علم میں، فن میں بہت ماہر دکھ رہے ہیں۔ وہ فی الشعراء، سورہ شعراء میں ہے کہ انہ من قول فرعون لنفسہ، کہ یہ بات فرعون خود اپنے آپ سے کہا تھا۔ فکأنہم قالوا معہ علی سبیل التشاور، تو گویا کہ یہ لوگ یعنی فرعونیوں نے یہ بات فرعون کے ساتھ کہی تھی علی سبیل التشاور، مشورے کے طور پر۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یعنی یہ شخص چاہتا ہے، یہ جادوگر چاہتا ہے کہ وہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، بس تمہارا کیا حکم ہے، تم کیا حکم دیتے ہو؟ فرعون اپنی قوم سے کہنے لگا۔ قالوا ارجیہ واخاہ ای اخر امرہما وارسل فی المدائن حاشرین جامعین، فرعونیوں نے کہا کہ ارجی، اے فرعون تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے معاملے کو مؤخر کر دے، ڈھیل دے دے ان کو۔ وارسل، اور تو شہروں میں بھیج دے لوگوں کو، حاشرین جمع کرنے والوں کو، یأتوک بکل ساحر علیم، ایسے لوگوں کو بھیج دو جو تمہارے پاس ہر جادوگر کو لائے، اور ایک قرات میں سحارین بھی ہیں، زیادہ جادو کرنے والے، علیم جاننے والے شخص کو لائے۔ یفضل موسیٰ، جو موسیٰ پر فضیلت لے جائے، فی علم السحر، جادوگری کے علم میں۔ فجمعوا، بس وہ تمام جادوگروں کو جمع کیے وہ لوگ۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا اجرا ان كنا نحن الغالبین، جادوگروں نے، جب جادوگر آ گئے فرعون کے پاس تو انہوں نے کہا کیا ہم کو اجر ملے گا، کیا ہم کو معاوضہ ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں گے۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ائن لنا، بتحقیق الحمزتین، ائن، دونوں حمزوں کو ثابت رکھتے ہوئے پڑھا گیا اور دوسرے کو آسان کر کے ائن، اور ایک الف کو داخل کر کے دونوں کے درمیان، علی الوجہین، ائن لنا، 3 طریقے سے پڑھا گیا۔ ائن لنا لاجرا، کیا ہم کو کوئی اجرت ملے گی، کیا ہم کو پیسہ ملے گا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جائیں گے۔ یعنی وہ جادوگر جب جمع ہوئے فرعون کے دربار میں آئے تو فرعون سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے موسیٰ سے، اگر ہم غالب آ جائیں، اگر ہم جیت جائیں تو آپ ہم کو کیا دیں گے، کیا ہم کو آپ اجرت دیں گے، اجر دیں گے؟ اور نعم، فرعون نے کہا ہاں، یعنی تم کو اجر بھی ملے گا، اجرت بھی ملے گی، تمہیں اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تم میرے خاص لوگ بن جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، ان جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اما، یا آپ اپنا عصا، اپنا کرتب پہلے بتائیں گے، اپنا موجودہ، یا ہم اپنی جادوگری کا فن بتائیں، پہلے شروعات کون کریں، پہلے آپ کریں گے یا ہم؟ قالوا یا موسیٰ، ان جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقی عصاک، یا تو آپ اپنا عصا پہلے ڈالیے، یا ہم اپنی جادوگری کو ہم ڈالنے والے بن جائیں، پیش کرنے والے بن جائیں، ما معنا، وہ چیز جو ہمارے ساتھ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لیے لوگ، ادب کیے موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو، تم اپنا کرتب پہلے ڈال دو، پیش کر دو۔ فلما القوا، پس جب وہ اپنا کرتب ڈال دیے، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر وہ جادو کر دی اور ان کو ڈرا دی، واسترہبوہم وجاءوا بسحر عظیم، اور بہت بڑی جادوگری پیش کرے لوگ، بہت بڑا جادو دکھائے۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا، تم ڈال دو۔ امر للاذن، یہ امر، یہ حکم ہے، یہ للاذن، اجازت دینے کے لیے، بتقدیم القائہم، ان کے کرتب کو پہلے پیش کرنے کی اجازت کا یہ حکم ہے، یہ حکم دیا گیا، توسلا بھی، تاکہ آپ اس کے ذریعے وہ کرے، پہنچے الی اظہار الحق، حق کے اظہار کی طرف، یعنی پہلے باطل پرست اپنی باطل طاقتیں پیش کریں، اس کے بعد اہل حق جب اپنی حقانیت کو جب پیش کریں گے تو باطل مغلوب ہو جائے گا، باطل
ختم ہو جائے گا اور حق غالب آ جائے گا، تو حق کا غلبہ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ فلما القوا حبالهم، بس جب وہ جادوگر اپنے رسیاں چھوڑ دی، وعصیہم، اور اپنی عصا لاٹھیوں کو زمین پر پھینکے ڈالے، سحروا، تو وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیے، صرفوہا، لوگوں کی آنکھوں کو پھیر دی، عن حقیقت ادراکیہا، اس کی حقیقت کے علم سے، یعنی لوگوں کو وہ رسی سانپ نظر آنے لگی، واسترہبوہم، اور وہ جادوگر لوگوں کو ڈرا دیے، خوفوہم، ان کو ڈرا دیا، حیث خیلوہا، کہ لوگ اس کو سمجھنے لگے، حیات تسعی، سانپ سمجھنے لگے جو دوڑ رہے ہیں، وجاءوا، اور وہ جادوگر لائے، بسحر عظیم، بہت بڑی جادوگری کو پیش کرے لوگ، یعنی بہت بڑا جادو پیش کیا، کوئی معمولی جادو نہیں تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان القِ عصاک، کہ اے موسیٰ تم اپنا عصا ڈال دو، اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دو، ڈال دو، فَإِذَا هِيَ، بس کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ، فَإِذَا هِيَ، بس وہ اچانک وہ لاٹھی، وہ لکڑی نگل لیتی ہے وہ تمام چیزوں کو جو یہ لوگ پیش کر رہے تھے، تلقف بحذف احدى التاءين، دو تاؤں میں سے ایک کو حذف کر دیا گیا اصل میں، تتلقف تھا، تبتلع، یعنی وہ عصا اژدہا بن گیا اور وہ نکل رہا تھا، جو یہ لوگ ملمع سازی کر رہے تھے، ان کی جادوگری کو نکل رہا تھا، ان کی جادوگری کے فن کو، یعنی ان سانپوں کو نکل رہا تھا، یقلبون، جو یہ لوگ پھیر رہے تھے، بتمویہم، ان کی ملمع سازی کے ذریعے، فوقع الحق، بس حق غالب آ گیا، ثابت ہو گیا، وظہر، اور ظاہر ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو گئی، بیکار ہو گئی وہ چیز جو یہ لوگ کر رہے تھے، من السحر، جادوگر، یعنی جادو کو باطل کر دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو اللہ تعالیٰ غالب کر دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ روحانی طاقت کے آگے، ایمان اور حق کی طاقت کے آگے باطل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور جادوگر اور جادوگری یہ دونوں بھی ناکام ہو جاتے ہیں ایمان والوں کے آگے، اور ایمان والوں کی طاقت اور اللہ کی قدرت کے آگے یہ تمام چیزیں بے بس اور لاچار ہو جاتی ہیں۔ فغلبوا، ای فرعون وقومہ، وہ مغلوب ہو گئے، یعنی فرعون اور اس کی قوم مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، ہار گئے، ہنالک، وہاں پر، وانقلبوا صاغرین، اور وہ حقیر اور معمولی ہو گئے، صاروا ذلیلین، ذلیل ہو گئے، جادو پیش کرے لوگ، لیکن اس جادو کو موسیٰ علیہ السلام ناکام بنا دی، وہ جادوگر جو رسیاں چھوڑے تھے اور وہ سام بن گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر وہ تمام ساموں کو نکل گیا، تو ان کا جو جادو تھا سب سے بڑا جادو، ایک ہی معجزے کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تمام جادوگری کو اور جادوگری کے فن کو آپ نے ختم کر دیا، ہرا دیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر سجدے میں پڑ گئے، قالوا آمنا برب العالمین، ان جادوگروں نے کہا کہ ہم آمنا، ہم ایمان لا لیے، برب العالمین، رب العالمین پر، تمام عالمین کے رب پر ہم ایمان لا لیے۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ آسمانی چیز ہے، اس سے جادوگر جیت نہیں سکتے۔ ربی موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، اس رب پر جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے، لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ مَا شَاهَدُوهُ مِنَ الْعَصَا لَا يَتَأَتَّى بِالسِّحْرِ، لِعِلْمِهِمْ، ان کے جاننے کی وجہ سے اس بات کو کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، من العصا، عصا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا دیکھی، یہ جادو سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون۔ قال فرعون نے کہا، کیا تم ایمان لائے ان پر قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، میری اجازت سے پہلے تم ایمان کیسے لائے؟ بے شک یہ وہ چیز ہے جو تم کیے، لمکرون، یہ مکر ہے، یہ سازش ہے جو تم سازش کیے شہر میں آ کر، تاکہ تم اس شہر سے شہر والوں کو نکال دو۔ فسوف تعلمون، تم جان لو گے، اب تم کو معلوم ہوگا میں کیا سزا دینے والا ہوں۔ فرعون یہ دھمکی دینے لگا۔ قال فرعون آمنتم،
بتحقیق الحمزتین و ابدال الثانیۃ الفا آمنتم آمنتم دونوں طریقے سے پڑھا گیا۔ فرعون نے ان جادوگروں سے کہا کیا تم ایمان لا لیے بھی موسیٰ علیہ السلام پر، بھی ای بھی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام پر، قبل ان آذن لکم قبل ان آذن انا لکم میری اجازت سے پہلے، بے شک یہ چیز الذی صنعتموہ جو تم کیے، یعنی جو تم ایمان لا لیے، لمکر یہ ایک سازش ہے، مکر تموہ جس کی تم سازش کیے تھے شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا تاکہ تم اس شہر سے شہر والوں کو نکال دو، فسوف تعلمون تم جان لو گے، ما ینالکم منی وہ کہ تم کو کیا سزا پہنچنے والی ہے میری طرف سے، اب میں تم کو کیا تکلیف دینے والا ہوں تم دیکھ لو گے، جان لو گے۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ضرور میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، وارجلکم اور تمہارے پیر بھی کاٹ دوں گا، من خلاف برخلاف، ای ید کل واحد الیمنا ورجلہ الیسریٰ یعنی تم میں سے ہر ایک کا سیدھا ہاتھ میں کاٹ دوں گا اور بایاں پیر کاٹ دوں گا۔ یعنی وہ جادوگر جب ایمان لا لیے تو فرعون ان پر ظلم کرنے کی ان کو دھمکی دینے لگا، کہا کہ تمہارے ہاتھ پیر میں کاٹ دوں گا۔ ثم لأصلبنکم پھر میں تم کو ضرور سولی پر لٹکا دوں گا، تم سب کو، اجمعین تم سب کو۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون تو وہ لوگ جو ایمان لا لیے تھے ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم ہمارے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، یعنی ایک نہ ایک دن ہم کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اگر موت بھی اگر آ جائے گی تو یہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا ذریعہ ہوگا، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہوگا اور اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا، ہم ایمان تو لا چکے ہیں۔ قالوا ان لوگوں نے کہا انا الی ربنا بعد موتنا بأی وجہ کان بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں موت کے بعد، چاہے موت کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے قدرتی موت آئے یا تم ہم کو قتل کر دو یا شہید کر دو، ہر حال میں ہم موت کے بعد اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور راجعون فی الآخرۃ یعنی آخرت میں ہم اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، چاہے ہم کو تو قتل کر دے چاہے ہمارے ہاتھ پیر کاٹ دے، ہم ایمان پر ہی قائم رہیں گے، ہم ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، ایمان سے ہم منہ نہیں پھیریں گے، ایمان پر ہی ہم قائم رہیں گے، ہم کفر کی طرف نہیں جائیں گے۔ وما تنقیم تنکر منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا عند فعل ما توعدہ بنا لئلا نرجع کفارا وتوفنا مسلمین۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لا لیے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، وہ لوگ فرعون سے کہنے لگے کہ اے فرعون تو ہم سے انتقام نہیں لے رہا ہے، ہم کو ناپسند نہیں کر رہا ہے مگر اسی وجہ سے کہ آمنا کہ ہم ایمان لائے ہمارے رب کی نشانیوں پر، یعنی ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے ہی تو ہم پر ظلم کرنا چاہتا ہے، ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے، جب رب کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئی تو ہم اس پر ایمان لا لیں۔ اور ربنا افرغ علینا پھر رب کی بارگاہ میں وہ رجوع ہو گئے، اے ہمارے رب تو ہم پر صبر کے پیمانے کو انڈیل دے، یعنی ہمیں خوب صبر عطا فرما اور ہمیں وفات دے، موت دے اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں، یعنی اسلام اور ایمان کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما۔ عند فعلی ہمیں صبر عطا فرما اس چیز کے کیے جانے کے وقت جس کی وہ فرعون ہم کو دھمکی دیا، لئلا نرجع کفارا تاکہ ہم کافر نہ بن جائیں، یعنی اگر فرعون ہم پر ظلم کرے اور ہم کو قتل کرنا چاہے، سولی پر لٹکائے تو اے مولا اس وقت تو ہمیں صبر عطا فرما اور اس وقت بھی ہم کو ایمان پر قائم و دائم رکھ، ایمان کی حالت میں ہم کو موت دے۔ یہاں چوتھا رکوع ختم ہوگا، یہاں سے پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون له اتذر تترك موسى وقومه ليفسدوا في الارض بالدعاء الى مخالفتك ويذرك والهتك وكان صنع لهم اصناما صغارا يعبدونها وقال انا ربكم وربها ولذا قال انا ربكم الاعلى قال سنقتل بالتشديد والتخفيف ابناءهم المولودين ونستحيي نستبقي نساءهم كفعلنا بهم من قبل وإنا فوقهم قادرون ففعلوا بهم ذلك فشكى بنو اسرائیل۔ وقال الملأ من قوم فرعون کی قوم کے مالدار لوگوں نے
اشراف نے کہا، فرعون سے کہا کہ اے فرعون کیا تو موسیٰ اور ان کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ تاکہ وہ زمین پر فساد برپا کرے، بالدعاء الی مخالفتی کا، تیری مخالفت کی دعوت دے کر، یعنی کیا تو اسی حال میں ان کو چھوڑ دے گا، ان سے کوئی بدلہ نہیں لے گا، ان کو سزا نہیں دے گا، ان کو نہیں روکے گا، وَيَذَرَكَ، اور وہ تجھ کو چھوڑ دیں گے اور تیرے معبودان باطلہ کو چھوڑ دیں گے۔ اور فرعون اس قوم کے لیے یہ یعنی فرعونیوں کے لیے بت بنایا تھا، صغاراً چھوٹے چھوٹے بت، یعبدونہا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اور فرعون نے کہا کہ میں تمہارا بھی رب ہوں اور ان بتوں کا بھی رب ہوں، اور اسی وجہ سے اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی فرعون خدائی کا اور ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا دعویٰ۔ قال سنقتل، تو فرعون نے کہا کہ میں قتل کر دوں گا ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو میں باقی رکھوں گا، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ سنقتل باب تفعیل سے بھی پڑھا گیا، قتل یقتل تقتیل، اچھی طرح قتل کر دینا، قتل یقتل بھی پڑھا گیا، سنقتل ابناءہم المولودین، ہم ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو ختم کر دیں گے، بیٹوں کو ہم ختم کر دیں گے، ونستحیی نستبقی نساءہم، ہم ان کی عورتوں کو ہم باقی رکھیں گے، کفعلنا بہم، جیسا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ، یعنی ہم ان کی نسل کشی کر دیں گے بنی اسرائیل کی۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، قادرون، اور بے شک ہم ان کے اوپر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں۔ فرعون یہ کہنے لگا، فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِمْ، فرعونیوں نے اور فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ فَشَكَا بنو اسرائیل، تو بنو اسرائیل نے شکایت کی، بنی اسرائیل نے، قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ أَذَاهُمْ إِنَّ الْأَرْضَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا يُعْطِيهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ وَالْمَحْمُودَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهَ۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی کہ فرعون ایسا ایسا ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو ختم کر رہا ہے، ہماری نسل کشی کر رہا ہے، ہمارے نسلوں کو مٹا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، استعینوا باللہ، اللہ سے تم مدد طلب کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، واصبروا، اور تم صبر کرو، علی اذاہم، ان کی تکلیف پر، فرعونی جو تم کو تکلیف دے رہے ہیں چند دن اس پر صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی، اللہ جسے چاہے اس کا وارث بنا دے گا۔ آج فرعون کا قبضہ ہے، کل تمہاری حکومت ہوگی، فرعون کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ المحمودۃ، لیکن اچھا انجام متقین کا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں۔ قالوا، قوم موسیٰ، ای قوم موسیٰ، اوذینا، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون فيها۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا کہ اوذینا، ہم کو تکلیف دی گئی آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم کو تکلیف دی جا رہی ہے، یعنی یہ فرعونی اور فرعون اور اس کی قوم ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ قال عسى ربكم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین کا خلیفہ بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تم کو باقی رکھے گا ان کے بعد۔ فینظر، بس وہ دیکھے گا، کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کرو گے اس میں، تم کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے کر تم کو آزمائے گا اللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، یہاں سے 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ بِالْقَحْطِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ يَتَّعِظُونَ فَيُؤْمِنُونَ، اور یقیناً ہم نے فرعون کی قوم کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا، ہم نے فرعون کی قوم کو ہم نے پکڑ لیا، بالسنین، ہم نے ان کو سزا دی، بالسنین، قحط سالی کے ذریعے، ونقص من الثمرات، پھلوں کی کمی کے ذریعے، پھلوں کے نقصان کے ذریعے، اناج کی کمی اور نقصان کے ذریعے ہم نے ان کو سزا دی، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، فیؤمنون، بس وہ ایمان لائیں۔ فإذا جاءتهم الحسنة والخصب والغنى قالوا لنا هذه أي نستحقها ولم يشكروا عليها
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ جَدْبٌ وَبَلَاءٌ يَطَّيَّرُ يَتَشَاءَمُ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ شُؤْمُهُمْ عِندَ اللَّهِ يَأْتِيهِم بِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّمَا يُصِيبُهُم مِّنْ عِندِهِ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، بس جب ان کے پاس کوئی خوشحالی آتی، جب ان کو کوئی خوشحالی جب ملتی، ان کو الخصب یعنی خوشحالی، ہریالی، والغنا اور دولت، تونگری جب ان کے پاس آتی، دولت آتی، تو یہ لوگ کہتے، یہ فرعونی، یہ ظالم اور یہ کافر، کہ اس کے ہم مستحق ہیں، یعنی یہ ہمارا حق تھا، ہماری محنت اور ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے یہ چیز ہم کو ملی ہے، یعنی ہم اس کے مستحق ہیں، اور وہ اس پر شکر ادا نہیں کیے، شکر ادا نہیں کرتے لوگ، بلکہ یہ کہتے کہ بھئی یہ تو ہم کو ملنا ہی تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت جب ان کو پہنچتی، یعنی جدبن قحط سالی اور کوئی بلا آتی، کوئی مصیبت، تو یطیروا، وہ لوگ بدشگونی لیتے موسیٰ علیہ السلام سے اور ان لوگوں سے جو ان کے ساتھ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، ان سے بدشگونی لیتے، یعنی مصیبت آتی تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آئے، یعنی یہ لوگوں کی وجہ سے، یعنی بدشگونی لیتے۔ الا انما طائرهم، سنو آگاہ ہو جاؤ، بے شک ان کا طائر یعنی ان کی بدشگونی اللہ کے پاس ہے، یعنی اس کا عذاب اللہ کے پاس، یاتیہم بھی، اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہ عذاب لائے گا، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ ان کو مصیبت آ رہی ہے من عندہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ طائر کا لفظ استعمال کیا گیا، طائر کے معنی آتے ہیں پرندہ، تو کافر قوم کوئی شگون جب لیتے ہیں لوگ تو پرندے کو ہوا میں چھوڑ دیتے، دائیں جانب اگر جاتا وہ اڑ کر تو لوگ اچھا فال لیتے، یعنی خیر اچھا کام ہوگا اور یعنی خوشحالی آئیں گی، ایسا یہ لوگ تصور کرتے تھے، گمان کرتے تھے، اور اگر بائیں جانب اڑتا تو وہ لوگ بدشگونی لیتے تھے، یعنی مصیبت آنے والی ہے یا کوئی برائی ہونے والی ہے، کچھ برا ہونے والا، ایسا تصور کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شگون وغیرہ غلط ہے، یہ اللہ عذاب نازل فرماتا ہے گناہوں کی وجہ سے، یہ جو عذاب ان پر آ رہا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں نے یعنی فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، لِموسیٰ، آپ جو بھی ہمارے پاس نشانی لائیں گے تاکہ آپ اس کے ذریعے ہم پر جادو کریں، فما نحن لگا، اس کے باوجود بھی ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں، آپ کی بات سننے والے نہیں ہیں۔ فدعا علیہم، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف بددعا کی، فرعون اور اس کی قوم کے خلاف، فرعونیوں کے خلاف آپ نے بددعا کی، تو اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم پر عذاب نازل فرمایا، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، عذاب کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا، ہم نے ان پر طوفان کو ہم نے جاری کر دی، طوفان کا آنا یہ بھی عذاب ہے۔ وَهُوَ مَاءٌ دَخَلَ بُيُوتَهُمْ، سیلاب، اور وہ پانی ہے جو ان کے گھروں میں داخل ہوگا، اتنی زیادہ بارش ہوئی، اتنی زیادہ کہ پانی گھروں میں داخل ہو گئے۔ وَوَصَلَ إِلَى حُلُوقِ الْجَالِسِينَ، اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے حلق تک، گلے تک پانی آ گیا، اگر منہ کھولے تو ڈائریکٹ پانی ان کے منہ میں چلا جائے گا۔ 7 ایام، 1-2 دن نہیں، 1 ہفتے تک، 7 دنوں تک کنٹینیو بارش رہی، تو یہ بھی اللہ کا عذاب تھا ان پر۔ والجراد، دوسرا عذاب کیا ہے، والجراد، اور ہم نے ٹڈیوں کو بھیج دیا، ٹڈی دل، فَأَكَلَ زَرْعَهُمْ، وہ ٹڈیاں وغیرہ ان کے کھیتوں کو کھا لی، کھیت وغیرہ اگنے کے بعد، کھیت کاٹنے کا جب وقت قریب آ گیا تھا، اناج جب تیار تھا، تو اللہ تعالیٰ ٹڈیوں کو وہاں پر بھیج دیا، اور ٹڈیاں پورے کھیتوں کو کھا لی، وَثِمَارَهُمْ، اور ان کے پھلوں کو، وَكَذَلِكَ اسی طرح، والقمل، اور ہم نے تیسرا عذاب ان پر یہ نازل کیا کہ ہم نے جوؤں کو چھوڑ دیا، السوس او نوعا من القراد فتتبع ما تركه الجراد، یعنی جو اور ایک قسم کے وہ ہیں کیڑے وغیرہ، بس وہ آتے اس کے پیچھے جو ٹڈیاں چھوڑ کر چلے گئے، یعنی ان کے کھیتوں میں اور دوسرے کیڑے بھی آئے، والضفادع، اور مینڈکوں کو ہم نے چھوڑا ان پر، یہ چوتھا عذاب تھا۔ فَمَلَأَتْ بُيُوتَهُمْ، ان کے گھروں کو بھر دیے تھے مینڈک، وَطَعَامَهُمْ، اور ان کے کھانے کو، وَالدَّمَ، یعنی کھانے میں ہر چیز میں مینڈک آ گئے، وَالدَّمَ، اور خون ہم بھیج دیے، فِي مِيَاهِهِمْ، ان کے پانیوں میں، آیات مفصلات،
یہ تفصیلی نشانیاں تھے. فاستکبروا، پس وہ تکبر یہ ایمان لانے سے اس پر. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین.